روشنی کی تلاش۔ چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک جھوپڑی میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان کی عمر 15 برس کے قریب تھی، مگر حالات نے اسے اس عمر سے کہیں زیادہ بڑا اور سمجھدار بنا دیا تھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے جو چند سال پہلے سخت بیماری کے باعث وفات پا گئے۔ ماں دن رات محنت مزدوری کر کے کسی طرح گھر کا چولہا جلاتی۔ ارسلان اسکول جانا چاہتا تھا، مگر غربت کے سبب وہ دن بھر گاؤں کے میدان میں بکریاں چراتا، شام کو گھر لوٹ کر ماں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو چراغ کی مدھم روشنی میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا۔ اس کے اندر علم حاصل کرنے کی شدید تڑپ تھی۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، اے اللہ، کیا ایک دن ایسا آئے گا جب میں بھی پڑھ لکھ کر اپنے گاؤں کا نام روشن کروں گا۔ خواب کی شروعات۔ ایک دن شہر سے ایک استاذ گاؤں آئے۔ ان کا نام استاذ نعیم تھا۔ وہ گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک پرانا کمرہ مسجد کے پاس کھولنے والے تھے۔ ارسلان نے جب یہ خبر سنی تو خوشی سے جھوم اٹھا، مگر ایک مسئلہ تھا۔ تعلیم کے بدلے تھوڑی فیس درکار تھی جو اس کے بس میں نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں پریشان تھا، مگر استاذ نعیم نے جب اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی تو بولے، بیٹے، اگر تمہارے پاس فیس نہیں ہے تو فکر نہ کرو، علم پیسوں سے زیادہ لگن مانگتا ہے، تم محنت کرو، باقی میرا کام ہے۔ یہ سن کر ارسلان کی دنیا بدل گئی۔ وہ روزانہ بکریاں چرائے بغیر استاذ کے پاس بھاگتا، پڑھائی کرتا اور شام تک جتنا وقت ملتا اپنی کاپیوں کو بھرتا رہتا۔ جدوجہد اور رکاوٹیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ارسلان کے اندر پڑھنے کا ایسا شوق پیدا ہوا کہ وہ رات کو بھی نیند کی قربانی دے کر مطالعہ کرتا۔ گاؤں کے لوگ اکثر مذاق اڑاتے کہ کیا کرے گا، پڑھ لکھ کر کسان کا بیٹا ہے، کسان ہی بنے گا۔ لیکن ارسلان ہنس کر کہہ دیتا، کسان کا بیٹا ضرور ہو، لیکن اللہ نے دماغ سب کو دیا ہے، محنت کروں گا تو کچھ بن جاؤں گا۔ ماں اس کی سب سے بڑی حوصلہ افزا تھی۔ وہ خود بھی بھوکی رہ لیتی، مگر بیٹے کے لیے کاپی اور پینسل ضرور خرید دیتی۔ ارسلان اپنی ماں سے کہتا، امی، ایک دن میں آپ کو اتنی خوشیاں دوں گا کہ یہ آج کی ساری تکلیفیں آپ بھول جائیں گی۔ موقع کی تلاش۔ چند سال بعد گاؤں میں ایک امتحان ہوا۔ یہ امتحان حکومت کی طرف سے تھا، جس میں جیتنے والے کو شہر کے بڑے اسکول میں مفت تعلیم ملنی تھی۔ گاؤں کے بچے کھیل کود میں زیادہ وقت ضائع کرتے، مگر ارسلان نے دن رات محنت کی۔ امتحان کے دن وہ مسجد کے کمرے میں بیٹھا اور پوری لگن کے ساتھ پرچہ حل کیا۔ جب نتیجہ آیا تو سب حیران رہ گئے۔ گاؤں کے سب بچوں میں سے صرف ایک نام کامیاب ہوا، ارسلان۔ شہر کا سفر۔ یہ ارسلان کی زندگی کا نیا موڑ تھا۔ وہ پہلی بار شہر آیا۔ بڑے اسکول کی عمارت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسان کا بیٹا اتنی بڑی جگہ پڑھنے آئے گا۔ شہر کی زندگی آسان نہ تھی۔ کلاس کے کئی بچے اسے دیہاتی کہہ کر چڑھاتے، مگر وہ صبر کرتا۔ اسے ایک ہی چیز یاد رہتی، ماں کی قربانی اور استاذ نعیم کی نصیحت، بیٹے، علم کبھی جھکنے والے کو نہیں ملتا، ہمیشہ ڈٹے رہنے والوں کا ہوتا ہے۔ کامیابی کی روشنی۔ وقت گزرتا گیا۔ ارسلان نے اسکول میں اپنی محنت سے نمایاں مقام حاصل کیا۔ پھر کالج اور یونیورسٹی اس نے پڑھائی جاری رکھی۔ کئی بار مشکلات آئی، کئی بار دل ٹوٹا، لیکن وہ ہر بار اپنی ماں استاذ کو یاد کر کے حوصلہ پکڑ لیتا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب ارسلان نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ گاؤں کے سب لوگ حیران تھے کہ وہی بچہ جسے کبھی مذاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا، آج پورے علاقے کا فخر بن چکا ہے۔ اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ گاؤں میں ایک اسکول بنایا تاکہ کوئی اور بچہ غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے۔ جب اس نے افتتاح کے موقع پر تقریر کی تو کہا، یہ اسکول میری ماں اور میرے استاذ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ علم وہ روشنی ہے جو تاریک راستوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اگر آپ محنت کریں تو کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اختتام۔ ارسلان کی کہانی گاؤں کے ہر گھر میں سنائی جانے لگی۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ استاذ نعیم نے فخر سے کہا، میں جانتا تھا یہ بچہ ایک دن روشنی کی کرن بنے گا۔ یوں ایک کسان کا بیٹا اپنی محنت، صبر اور دعا کی بدولت نہ صرف اپنی تقدیر بدل گیا، بلکہ پورے گاؤں کے بچوں کے لیے امید کا چراغ بھی بن گیا۔